عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لا قدبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا مربی ہے۔ ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً اولو العزم پیغمبر، اور ان میں بھی خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ آپ نے سنا تھا کہ شیطان کس قدر خطرناک چالیں چل کر کے انسان کو گناہ میں ملوث کرتا ہے، شرک و بدعات میں ملوث کرتا ہے، برائیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور کرنے کے بعد اس دنیا میں بھی کہہ دیتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میری خطا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اخیر میں آپ نے سنا تھا کہ کل بروز قیامت جب فیصلہ ہو چکے گا تو یہ شیطان سارے جہنمیوں کو خطاب کرے گا اور کہے گا میری خطا نہیں ہے، تم نے دلیل والی بات کو چھوڑا اور میرے وسوسوں کے پیچھے لگے، مجھے ملامت مت کرنا، اپنے آپ کو کرنا۔ تو شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، خطرناک دشمن ہے، چاروں طرف سے حملہ کرنے والا ہے۔ اس سے بچ بچا کر اپنے ایمان کی، اپنی توحید کی، اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرنا جیتے جی ایک انسان کی خود ذمہ داری ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آئندہ خطبہ کہ وہ کون سے نکات ہیں کہ جن کو کرنے سے بندہ اس کی چالوں سے بچ جائے، اس کے وسوسوں سے بچ جائے، گناہ میں ملوث ہونے سے بچ جائے۔ تو آج کا خطبہ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان مرد عورت کو اپنے گھروں میں کرنی چاہیے، یا بذات خود کہیں بھی ہو وہ چیزیں کرنی چاہیے تو شیطان سے بچے گا۔ دیکھیے، انسان کوئی بھی چیز کرتا ہے نا تو اس کی دو چیزیں سامنے ہوتی ہیں، اس کے لیے نقصان دہ چیز کیا ہے اور اس کے لیے مفید چیز کیا ہے۔ دونوں پہلو کو سمجھتا ہے، پھر نقصان سے بچتا ہے اور فائدے والی چیز کو کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز دنیاوی معاملات میں ہو، انسان کی ذات سے تعلق رکھنے والی ہو، انسان کیا کرتا ہے؟ معمولی سی پرہیز ڈاکٹر نے بتا دی، کیا کرتا ہے؟ نہیں، یہ چیزیں میرے لیے نقصان دہ ہیں، مجھے شوگر ہے، میں میٹھی چائے نہیں پیتا، مجھے فلاں ہے، میں ایسا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا وہ ایسا؟ اس کو اپنی جان پیاری ہے، اس کو پتہ ہے یہ چیز نقصان دہ ہے۔ ایک مسلمان کو کم سے کم یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو کرے تو شیطان کی چالوں سے بچے، کیونکہ بچنا ضروری ہے۔ ایمان کی سلامتی سب کو چاہیے، اعمال صالحہ کی حفاظت سب کو چاہیے، تو وہ نکات ہر بندے کو یاد ہونے چاہیے، ہر گھر میں یاد ہونے چاہیے، بچوں کو یاد ہونے چاہیے۔ معمولی چیزیں ہیں، ان کو کرنے سے شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ شیطان کی حفاظت کے یہ ذرائع ہے، شیطان کی حفاظت کے لیے یہ معمولی سا کلمہ ہے، یہ چیز ہے، تو یہ سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، سورہ زخرف آیت نمبر 36 سے 39، 25واں پارہ سورہ زخرف آیت 36 سے 39، کم سے کم کبھی سننے کے بعد گھروں میں بھی قرآن اٹھا کے کھول کے دیکھنا چاہیے، جس کے ترجمے ہوں، آپ کے گھر میں جس کا ترجمہ ہے آپ وہ اٹھا کر کے دیکھیے اور دل کے گہرائی سے سوچئے کہ میرے گھر میں یہ قرآن رکھا، اس کے اندر یہ آیت موجود، لیکن کاش مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ چیز ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ جب لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ان کے ساتھ ایک شیطان خاص ہو جاتا ہے، شیطان ان کا ساتھی بن جاتا ہے۔
مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے وہ انسان اس شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، انسان شیطان کا ساتھی، شیطان انسان کا ساتھی۔ کیا پتہ چلا؟ سب سے پہلی چیز جس سے شیطان کے وسوسے سے بندہ بچے، شیطان کی چالوں سے بچے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کرے گا تو اس سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا جو لوگ میرے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، یعشو عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے، نقیض لہو شیطانا، اس کے ساتھ ایک شیطان خاص لگ جاتا ہے، فہو لہو قرین، وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب قرین کے تعلق سے آپ نے پیچھے سنا تھا نا کہ ایک قرین شیطان اور ایک قرین فرشتہ، اب یہ قرین دونوں وہاں پہ بھی آئیں گے، فہو لہو قرین، وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، یہ نماز سے بھی روکتا ہے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے بھی روکتا ہے۔ سورہ انعام کے اندر نماز سے روکتا ہے، یہاں عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ کیوں تو زبان سے کہہ رہا سبحان اللہ، کیوں کہہ رہا الحمدللہ، کیوں پڑھ رہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیوں درود شریف پڑھ رہا ہے، کیوں نماز پڑھ رہا ہے، کیوں تلاوت کر رہا ہے؟ ذکر سے بے شمار لوگ سمجھتے ہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ یہی ذکر، نہیں، جس چیز سے اللہ کو یاد کیا جائے وہ ذکر ہے۔ یصدونہم عن ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، اور روکنے کے ساتھ ساتھ اس بندے کو کیا امید دلاتا ہے، کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اسے کہتا ہے تو ہدایت یافتہ ہے، تو ٹھیک ہے، تو جہاں ہے ٹھیک ہے، تو ہی تو حق پر ہے۔ قرآن کی آیت ہے، تو ٹھیک ہے، تو حق پر ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، تو ہی ہدایت یافتہ ہے۔ مشرک کو بھی یہ وسوسہ دلاتا ہے یہی تو توحید ہے، وہ شرک کو توحید سمجھ بیٹھا ہے۔ بدعتی کو وہ بدعت سنت سمجھواتا ہے یہ شیطان، اب وہ بدعتی اس کو سنت سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا، سمجھتا ہے جو بدعت کرتا ہے وہ خراب سمجھ کے کبھی نہیں کرتا ہے، اسی لیے خطرناک گناہ ہے بدعت۔ کیوں؟ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ ثواب سمجھ کے، دین سمجھ کے کرتا ہے۔ وہ جس چیز کو دین سمجھ کے کوئی کر رہا جلدی سے چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا۔ یحسبون انہم مہتدون، گمان یہ دلواتا ہے تو ٹھیک ہے، یہی تو ٹھیک ہے، کرتا کون ہے؟ شیطان۔ لیکن یہ سب کب ہوگا؟ کہا جب تم ذکر کو چھوڑو گے۔ ذکر کو چھوڑو گے تو شیطان کیا کرے گا؟ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرے گا، نماز سے دور کرے گا، جس چیز پر تم ہو تمہیں یہ امید دلوائے گا یہی ٹھیک ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے، باقی سب خراب ہے، وہ خراب ہے تو ٹھیک۔ یہی وجہ ہے آج دنیا میں لوگ تحقیق کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، سرچ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں کہ دیکھیں تو سے ذرا چیک تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح، بخاری کھول کر، حدیثیں کھول کر، قرآن کے ترجمے کھول کر دیکھیں تو صحیح، نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں تو ٹھیک ہے۔ یار اس آیت کو، کم سے کم اس آیت کو، جو یہ آیت کہہ رہی ہے، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ذرا چیک کر لینا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو صحیح سمجھ رہے ہو وہ شیطان سمجھوا رہا ہے صحیح، جو گمان آپ کا ہے وہ شیطان کا وسوسے کا ہو گیا، شیطان ساتھی ہو گیا اور آپ اس کے ساتھی ہو گئے۔ ہوتا ہے نا، بندہ اتنا دور ہو جاتا ہے دین سے کہ وہ بندہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو گناہ کے کاموں میں مزہ آتا ہے، برائیوں کو کاموں میں آگے رہتا ہے، نیکیوں میں پیچھے رہتا ہے، تو یہ اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ ایک وقت ہے بندے تو میرے پاس تو آئے گا نا، حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس جب آئیں گے، یہ شیطان بھی اس کا اور یہ بھی، اس وقت یہ بندہ کیا کہے گا؟ قالا، ہائے افسوس، یا لیتا، ہائے افسوس، بینی و بینک، وہ شیطان بھی یہاں کھڑا ہے، یہ بھی کھڑا ہے، شیطان نے آگے کہنا ہے نا وہاں پہ بھی کہ میری خطا نہیں تھی، تو کیا کہے گا بندہ؟ ہائے افسوس، بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی۔ کس سے کہہ رہا ہے؟
یہ بندہ کہے گا کل بروز قیامت، کس سے کہے گا؟ اس شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، آج میری یہ حالت نہ ہوتی، تو نے تو مجھے حق کے وسوسے دلا دلا کر کے بدعت کو سنت سمجھوایا، شرک کو توحید سمجھوایا، گناہ کو نیکی سمجھوایا، اور میں وہی کرتا رہا، میں سمجھتا یہ صحیح ہے، میں تو پھنس گیا یہاں، اور پھر وہاں بہت سو کو برا کہے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ، آج تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے افسوس کرنے سے، یا لیتا کہنے سے کوئی افسوس نہیں ہے۔ جب چڑیا دانہ چگ گئی تو ہے افسوس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے سیفٹی کرتے، پہلے حفاظت کرتے تو ہے افسوس نہ کہنا پڑتا۔ آپ اچھے موسم میں نالی نکالتے تو جب کبھی برسات آئی تو اس وقت افسوس کرنے کی نوبت نہ آتی کہ ہائے اچھے موسم میں ایسا کام کیا ہوتا، آج یہ نہ ہوتا۔ وقت پر کام کرو گے تو فائدہ ہوگا، کہا وہاں ہے افسوس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اذ ظلمتم، تم ظلم کر چکے ہو، انکم فی العذاب مشترکون، جاؤ دونوں تم عذاب میں ایک ساتھ رہو۔ کون؟ انسان بھی اور شیطان بھی۔ اب یہ کوئی قصہ تو نہیں نا، افسانہ تو نہیں ہے نا، کسی مسلک کا اختلاف تو نہیں ہے نا؟ یار جس مسلک کو فالو کرتے ہو اس آیت کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو، اور اس آیت نے جو دماغ کے دریچے کھولتے ہیں کہ بندہ چیک تو کرے جو چیز کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ قرآن و حدیث کے ملائے تو صحیح، کہیں ایسا تو نہیں کہ غلط ہے۔ تو شیطان کے چالوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلا نقطہ ہے اللہ کا ذکر۔ بندہ اللہ کا ذکر کرے گا تو شیطان قریب نہیں ہوگا، قرآن میں ہے، اور جب ذکر چھوڑے گا تو شیطان قریب ہو جائے گا، ساتھی بن جائے گا۔ اس کی بے شمار اور دلیل بھی ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کیا کہا؟ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھتے ہیں نا بے شمار لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، زبان پہ آتا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یہ کیا ہے بھائی؟ چلتے پھرتے بھی اللہم صلی علی محمد، کام کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن یہ چیزیں بھی کیوں؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اور اکبر، یہ اکبر شیطان کے لیے لوہے کا نیزہ ہے۔ جیسا اکبر کہتا ہے نا بندہ اللہ اکبر، شیطان بھاگ جاتا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 کے اندر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کامیابی کے لیے کیا کرو؟ کثرت سے اذکار کرو، وہ اذکار جو اذکار معصورہ ہیں، جو ثابت شدہ ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے اذکار بھی کرتے ہیں نا جو ملتے ہی نہیں، جیسے درود لکھی، درود ہزاری، درود تاج، کہاں ہیں؟ اس کے علاوہ اور بھی کچھ اذکار کرتے ہیں۔ تو وہ ذکر وہ ہونا چاہیے جو معصورہ ہو، جو ثابت شدہ ہو، جو حدیث سے ثابت ہو۔ تو کہا ذکر بڑی چیز ہے، ذکر کامیابی ہے، ذکر شیطان کے وسوسوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، سوائے ان مواقع کے آپ قضاء حاجت میں ہوتے، ایسی جگہ ہوتے جو ناپاک ہے، اس کے علاوہ یذکر اللہ کل احیانی، کام کر رہے ہیں تو ذکر، نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی ذکر ہے، نماز تلاوت ذکر ہے، چلتے پھرتے ذکر، کام کرتے ذکر، ہر چیز میں ذکر، ہمیشہ ذکر۔ ذرا سوچو، ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، ٹھنڈے دماغوں سے اگر سوچیں، نماز کو ہٹا دیا جائے، جو 1-2 وقت ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو ہٹا دیا جائے، کیا ہماری زبان سے اذکار کے الفاظ نکلتے ہیں؟ صبح سے ابھی کتنی مرتبہ کہا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ سب یاد ہے نا؟ لیکن کہے گاڑی چلاتے یہاں پہنچتے تک کہے درود پڑھا، سوچے نا بھائی، یہ چیزیں کہنے سننے کی تھوڑی ہیں، اصل پریکٹس ہے، اصل عمل ہے، اصل اس پر کاربن ہونا ہے، پریکٹس کرنا ہے۔
بتاؤ صحابہ کا بازار میں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عبداللہ ابن عمر کیوں؟ یہ ایام ذی الحجہ میں لوگ سن کے یاد کریں۔ وہ صحابہ بازار میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں زور سے لا الہ الا اللہ۔ پوچھو نا بازار میں داخل ہونے کی دعا یاد ہے؟ نہیں، بازار سے کوئی نہیں منع کرے گا، مسجد میں خواتین نہ آئیں، دعا پوچھو، یہ نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا بھائی؟ اس لیے کہ ہم نے صحیح اسلام کو سیکھا نہیں ہے۔ تو کہا یذکر اللہ کل احیانہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اچھا کبھی کبھار وقت کی دقت کی وجہ سے، قلت کی وجہ سے میں یہاں حوالے نہیں دیتا ہوں، حوالے جو یوٹیوب میں جب یہ خطبے آتے ہیں تو جب کھولیں گے تو شروع میں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اسلام کے قوانین جو ہم پر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہیں، تو میں کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز بتاؤ جس کو میں ہمیشہ کیا کروں۔ دیکھو کیا تڑپ، کیا رہا، اسلام کے قوانین پہ عمل کرتا ہوں، کوئی ایسی چیز بتاؤ مطلب جو مختصر ہو، جو آسان ہو، مشکل نہ ہو، کرتا ہی رہوں، میں ہمیشہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَزَالُ لِسَانَكَ رَطْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھ، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے پاک رکھ، سبحان اللہ، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھ۔ اس نقطے پہ بے شمار دلائل تھے، لیکن اتنے بہت ہیں کہ سب سے پہلا وہ نقطہ، وہ چیز جس سے ہم شیطان کی چال سے بچ جائیں، وہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کو کبھی مت چھوڑیے، پنجگانہ نماز کو مت چھوڑیے، تلاوت قرآن کو نہ چھوڑیے، درود شریف کے پڑھنے کو نہ چھوڑیے، ہمیشہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ اذکار کو نہ چھوڑیے۔ شیطان قریب نہیں جائے گا، کیونکہ شیطان کے لیے یہ لوہے کے نیزے ہیں، سبحان اللہ کہا تو بھاگ گیا، اللہ اکبر کہا تو بھاگ گیا، قریب نہیں رہے گا۔ جب ہمارے پاس یہ اسلحہ ہیں تو قریب آئے گا، نہیں آئے گا، وہ دور بھاگے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے ہم شیطان کی چال سے بچیں وہ کیا ہے؟ ذکر۔ دوسری چیز، خاص طور سے گھروں میں شکایتیں ہوتی ہیں، اور خواتین سنیں خاص طور سے، کیا ہوتا ہے؟ میرے گھر میں اوپری اثر ہے نا، اوپری اثر ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ویسا لگ رہا ہے۔ اچھا یہ چیزیں عورتیں بہت کچی ہوتی ہیں، ان کو بہت زیادہ آتا ہے، ان کے ساتھ ایسا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شیطان کی چالوں سے اگر بچنا چاہو، یہ بھی شیطان کی چال، جادو ٹونے شیطان کی چالیں ہیں سب، کیونکہ یہ شیطانی فعل ہیں، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ بندہ چاہے کہ میں اس سے محفوظ رہوں، اس سے بچوں، جادو نہ ہو، بندہ چاہے شیطان کے چکر میرے گھر میں نہ چلے، بندہ سوچے کہ نہیں میں فجر میں اول وقت میں اٹھوں، نماز پڑھوں، میرے گھر میں میرے بیوی بچے اٹھیں نماز پڑھیں۔ ذرا دیکھو تو کیا اسلامی سانچے میں ہم جی رہے ہیں؟ اسلامی ڈھانچے میں سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، سوتے ہوئے موبائل، اٹھتے ہوئے موبائل، ہمیشہ موبائل، اللہ کے اذکار کا پتہ ہی نہیں۔ کہا اگر تم سیفٹی چاہتے ہو نا ان شیطانی پروپر گھنٹوں سے، تو دوسرا نقطہ ہے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت، ایک پارہ، آدھا پارہ، 20 آیتیں، 10 آیتیں، 2 پارے پورے 2.5 پارے، کم و بیش 2.5 پارے کی سورہ بقرہ۔ تو کچھ نہ کچھ روزانہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے۔ کیا ہوگا؟ آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ البقرۃ فی بیت لا يدخل الشیطان، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان داخل نہیں ہوتا ہے نا، سیفٹی کا شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک روایت لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان کے مردے بیچارے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ویسے تم قرآن نہ پڑھ کر کے زندہ رہتے ہوئے بھی مردوں میں اپنے آپ کو شمار نہ کرواؤ۔ فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخل الشیطان، وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان کی انٹری نہیں ہوتی، شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان وہاں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ سیفٹی لی ہے اس نے سیکورٹی لیے رکھی ہے پوری، کیوں؟ سورہ بقرہ پڑھی ہے، کم سے کم یاد ہو فجر کی نماز پڑھی ہے، پھر بیٹھیں تلاوت کریں، سورہ بقرہ پڑھیں،
اور سے کسی سے کہیں وہ پڑھیں. گھر میں 4-5 آدمی اگر گھر میں ہوں اور 24 گھنٹے میں 2 آیتیں سورہ بقرہ کی نہیں پڑھی, 10 آیتیں سورہ بقرہ کی نہیں پڑھی, ایک پارہ آدھا پارہ نہیں پڑھا, تو شیطان کو موقع دیا یا نہیں دیا؟ دیا موقع. میاں بیوی میں جھگڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گھریلو جھگڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ معاملات کے جھگڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور دوسری خرابیاں کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا بھائی, وہ تو کرے گا نا, اس کا کام ہی یہی ہے. لیکن جو سیفٹی تھی وہ کیا تھا؟ کہا سورہ بقرہ کی تلاوت. ایسا کرو گے تو محفوظ رہو گے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألفی عام سنۃ. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے, کتنا؟ 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. ان اللہ کتب کتابا, صحیح مسلم کی روایت, ان اللہ, ترمذی کی روایت, ان اللہ کتب کتابا, اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ایک کتاب لکھی. انزل منہ خواتیم سورۃ البقرہ. کیا کیا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ان میں سے نازل کی. کس میں سے؟ اس کتاب میں سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے لکھی تھی. یہ تیسرا نقطہ ہے کہ شیطان کی چالوں سے بچنا ہے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. پہلا ذکر, دوسرا سورہ بقرہ کی تلاوت, تیسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. یہ تو پڑھ سکتے ہیں نا, وہ تو مشکل نہیں نا. آخری 2 آیتیں. انزل منہ خواتیم سورۃ البقرہ, اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ان میں سے نازل کی. وَلَا يَقُولُ فِي دَارِ ثَلَاثَةَ لَيَالٍ يَقْرُبُهَا الشَّيْطَانُ. جس گھر میں لگاتار مسلسل 3 رات یہ پڑھ لی جائیں, شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوگا. آج بھی پڑھ لی, کل بھی پڑھ لی, پرسوں بھی پڑھ لی, وہ 3 دن اس کا اثر رہے گا. کہا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا. وہ آخری 2 آیتیں کہاں سے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی. یاد ہے نا؟ لیکن یاد ہیں, یاد ہونے کے ساتھ ساتھ کیا یہ چیز بھی ذہن میں ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے, اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قرأ آخر آیتین من سورۃ البقرۃ کفتاہما. جس بندے نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی اس کے لیے کافی ہیں. امام نحوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں, کفتاہما کا کیا مطلب کافی ہیں؟ تو کافی میں 3 چیزیں ذکر کرتے ہیں مفسرین کہ کافی سے مراد کیا ہے. نمبر 1, نماز تہجد کے لیے کافی ہیں. اگر کوئی تہجد نہ پڑھ پایا اس رات اٹھ کر کے تو کافی ہیں. اللہ اکبر, آپ اندازہ لگاؤ کیا ہیں. نمبر 2, جو مصائب آتے ہیں ان مصائبوں کو ٹالنے کے لیے یہ کافی ہیں. نمبر 3, ہر ایک چیز کے لیے یہ کافی ہیں. کیا تکلیف ہے سونے سے پہلے ہم یہ 2 آیتیں پڑھ لیں؟ کچھ لگتا ہے, کچھ وقت جائے گا, کوئی اور چیز جائے گی, وہ نہیں کسی کی یہ زبان, لیکن ایک بہترین عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ تو اس صورت کی ہے جس صورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, من اخذها برکتن وترکها حسرتن. جس بندے نے سورہ بقرہ کو لے لیا, سورہ بقرہ کو پڑھ لیا, اس کی آخری 2 آیتیں پڑھی, اس کو پڑھنا, اس پر عمل کرنا برکت ہی برکت ہے. وَتَرَكَهَا حَسْرَةٌ, اس کو چھوڑ دینا خسرت ہے, نقصان ہے. نقصان کیا ہے؟ یہ حملہ کرے گا. برکت ہی یہ ہے کہ اس کی برکت سے شیطان اندر نہیں آئے گا, اس کی انٹری نہیں ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ یعنی السحر. کہا کوئی جادوگر اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. کس کا؟ سورہ بقرہ کا. تو 3 چیزیں اگر شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں, اس کی چالوں سے بچنا چاہتے ہیں, پہلی چیز ذکر, دوسری چیز سورہ بقرہ کی تلاوت, اور تیسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت. خاص طور سے رات میں جب کوئی بندہ پڑھ کر کے سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لگاتار 3 دن تک سیفٹی میں رہتا ہے, اور وہ شیطان اس کے قریب بھی نہیں جائے گا, اس گھر میں شیطان کی انٹری نہیں ہوگی.
ان تینوں نکات کے دلائل بہت سارے، لیکن صرف ایک یاد دہانی کے لیے خطبہ چاق و چوبند ہو کے سننا چاہیے. کیا چیز سیکھی، کیا سنا، کیا سمجھا، آج آئندہ خطبے میں کیا ہے، ایک دلچسپی ہونی چاہیے. کہاں چھوڑا تھا، کہاں سننا ہے، کیا سننا ہے، کیونکہ یہاں اذکار ہیں، یہاں قرآن و حدیث کا بیان ہے. الحمدللہ اس کو غور سے سننا چاہیے. چوتھی چیز شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے، اچھا یہ جتنی ہیں ساری آسان، سب ہمیں یاد ہے لیکن عمل نہیں کرتے ہم. چوتھی کیا ہے؟ آیت الکرسی. کس کو یاد نہیں؟ الا ماشاء اللہ کسی کو یاد نہ ہو، سب کو یاد ہوتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا، ایک بندہ ناظرہ نہیں پڑھنا جانتا، آیت الکرسی یاد ہے اس کو، وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے. وہ قرآن دیکھ کر کے ریڈنگ نہیں کرتا، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا، سورہ اخلاص پڑھتا ہے نا. بولو کیا چیز اللہ نے رکھی، اللہ اکبر. اچھا اگر دل کے گہرائی سے ان چیزوں پر علمی اگر نظر دوڑائی جائے نا، تو رب نے وہ چیزیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ آسان ہے، وہ مختصر ہے. سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آیت الکرسی، اور یہ وہ چیزیں جو ہر مسلمان کو الا ماشاء اللہ یاد نہ ہو، یاد ہوتی ہیں. چوتھی چیز ہے شیطان کی چال سے بچنے کے لیے آیت الکرسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لمبی حدیث، کتاب بدائع الخلق، حدیث نمبر 3275 صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی. جب تو بستر پہ آئے نا سونے کے لیے تو آیت الکرسی کو پڑھ لیا کر. ولا یزال، برابر کنٹینیو پوری رات ایک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا. ولا یقربک شیطان حتی تصبح، صبح ہونے تک شیطان قریب بھی نہیں آئے گا. دیکھیے حفاظت. رات میں یہ ہوتا ہے، بچہ ڈرتا ہے، ایسا ہوتا ہے. ذرا کبھی ایسا ہو جائے تو سوچنا چاہیے ماں کو، کیا میں نے رات آیت الکرسی پڑھی تھی؟ کیا میں نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی تھی؟ کیا میں نے معاوضتین پڑھی تھی؟ کیا میں نے یہ چیزیں پڑھ کر کے اپنی بچے کو سلایا تھا؟ کیا میں نے یہ چیزیں پڑھی تھیں؟ گھر میں شیطان کو بلا کر کے پھر سوچو پریشان نہ کرے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو پریشان کرے گا نا. اس کو باہر بگاؤ گھر سے، اس کو گھر سے نکالو پھر سو. یہ نسخے بتائے ہیں امام الانبیاء نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایسا کرو گے تو یہ چیزیں ہوں گی. کہا جب رات میں سو تو گارنٹی ہے پوری رات شیطان قریب نہیں آئے گا، اور ایک فرشتہ حفاظت بھی کرے گا. تو پتہ کیا چلا؟ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اور آیت الکرسی، یہ تینوں کس میں ہیں؟ یہ تینوں سورہ بقرہ کی چیزیں، اور تینوں اکثر و بیشتر ہم کر سکتے ہیں. تو چار چیزیں آپ نے سنی کہ جن کے کرنے سے بندہ شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے. پانچویں چیز، جب بندہ گھر سے نکلے نا باہر، اب یہ چیزیں تو گھر کی ہوگی نا ساری، کہ آپ رات میں 3 مرتبہ 3 رات برابر آخری آیتیں پڑھو گے، آیت الکرسی پڑھ کے سو گے، سورہ بقرہ پڑھو گے گھر میں، یہ تو گھر کی ہوگی نا. تو گھر سے باہر بھی تو بندہ جاتا ہے، یہ تو ساتھ ہی میں جاتا ہے، یہ ساتھ ہی میں جاتا ہے. اب اس کا ساتھ کیسے چھوڑا جائے؟ اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب تو گھر سے نکلے نا تو ذکر کر لینا. کیا ذکر کر لینا؟ گھر سے نکلنے کی دعا. سارے مسلمانوں کو یاد ہے؟ کچھ چھٹ جائیں گے نہیں یاد ہے کچھ کو، پھر جتنے کو یاد ہے وہ سارے پڑھتے ہیں، چھٹ جائیں گے یاد ہی نہیں رہتا. کیوں نہیں یاد رہتا بھائی؟ جب شیطان کا خوف ہوگا نا کہ یار یہ ایسا کر دے گا، دشمن کا خوف ہوگا ایسا کر دے گا، تو بندہ سیفٹی کرتا ہے. تو یار دشمن سے بچنے کی سیفٹی ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اذا خرج الرجل من البیت، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، یقول، اور وہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، میرا توکل اور میرا بھروسہ نہیں ہے طاقت و قوت کسی چیز کے کرنے کی، کسی گناہ سے بچنے کی، شیطان سے سیفٹی کی، مگر اللہ کی طرف سے. اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکل گیا. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اب کیا ہو گیا؟ وکیتا کفیتا وتخلت عنہ الشیطان، یہ بچ گیا، یہ بچ گیا،
شیطان کے شر سے بچ گیا، شیطان کی دشمنی سے بچ گیا، وَتَخَلَّ عَنْهُ الشَّيْطَانِ، شیطان اس سے الگ ہو گیا، دور ہو گیا۔ آپ گھر سے جب نکلو اس کو دور کر کے نکلو نا۔ آپ سوچو کہ یار میں نے گھر میں ہی پڑھا تھا تو گھر میں تھا ہی، لیکن جیسے دروازے سے باہر نکلے نا فوراً وہیں باہر کھڑا گیٹ پہ استقبال کے لیے، وہیں سے چپک جائے گا۔ جیسا آپ کہو گے نا بسم اللہ توکلت علی اللہ، کیا ہو گیا؟ وَتَخَلَّ عَنْهُ الشَّيْطَانِ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شیطان دور ہو جاتا ہے، انسان کے ساتھ نہیں جاتا۔ اب بسم یہ دعا پڑھ کے نکلا ہے، شیطان دور ہو گیا۔ پتہ کیا چلا؟ اب جہاں بھی جائیں، جہاں داخل ہوں، جہاں سے نکلیں، دعا بہت ضروری۔ اب وہ کریں گے تو دعا ضرور۔ دیکھیے نا آخر کیا وجہ ہے؟ گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، پھر راستے کی کوئی دعا نہیں، اذکار ہیں، گاڑی میں داخل ہونے کی دعا، سفر کی دعا، الوداع کہنے کی دعا، رخصت کرنے کی دعا، داخل ہونے کی دعا، یہ ساری چیزیں دیکھو نا کہاں کہاں دعا، ہر جگہ سیفٹی، ہر جگہ سیفٹی۔ لیکن کہاں یاد اسلامی زندگی، کہاں وہ سلیبس، کہاں وہ حدیثیں؟ گھروں میں حدیثیں ہی نہیں ہیں، گھروں میں دعائیں معصورہ کی کتابیں ہی نہیں ہیں۔ چیک کرو نا مسلمانوں کے گھروں میں اسلامی دعائیں ہیں، کتابیں ہیں، کیا ان کی موبائلوں میں ہیں؟ کیا وہ سامنے رکھ کر کے ان کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے، کہاں زندگی جی رہے ہیں، کہاں وہ اسلاف تھے ہمارے صحابہ اکرام، محدثین و مفسرین، کس تنگ دستی کا دور تھا، لیکن کیسے کیسے یاد کرتے تھے، واللہ راتوں کو بیٹھ کر کے کیسے یاد کرتے تھے، چاند کی روشنی میں قرآن یاد کرتے، چاند کی روشنی میں حدیثیں یاد کرتے، دعائیں یاد کرتے۔ ساری روشنیاں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن توفیق نہیں ہے تو یاد کرنے کی نہیں ہے، توفیق نہیں ہے تو پڑھنے کی نہیں ہے۔ کہا جب بندہ گھر سے نکلتا ہے، دعا پڑھ کے نکلتا ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ کتنی ہوئیں؟ 5۔ سنیے غور سے، اللہ کا ذکر 1، سورہ بقرہ کی تلاوت 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 3، آیت الکرسی 4، اور گھر سے نکلنے کی دعا 5۔ چھٹا نقطہ شیطان کی سیفٹی سے بچنے کے لیے وہ کیا؟ گھر میں داخل ہوتے بھی دعا، کھانا کھاتے بھی دعا، شیطان کی سیفٹی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا دخل الرجل فی بیتہ، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وَإِذَا أَكَلَ سَمِّ اللَّهِ، اور جب کھاتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ وَلَا مَبِيتَ وَلَا عَشَاء، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو۔ ہائے، نہ تو مجھے آج رات یہاں جگہ ملی، نہ ہی کھانا ملے گا، جگہ ہی نہیں ملی تو کھانا کہاں سے ملے گا؟ بندہ جب گھر سے آیا اور گھر میں داخل ہوا، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، السلام علیکم، یاد ہے؟ کم سے کم بسم اللہ کہہ کے اگر داخل ہوا، صرف بسم اللہ کہہ کے اگر گھر میں داخل ہوا، بسم اللہ، السلام علیکم، ماحول بناؤ، گھر میں جاؤ بسم اللہ، بچوں کو یاد ہوگی، بچوں کے ماحول بنیں گے۔ اسلامی تربیت ایسی ہوتی ہے، ساری چیزیں کہنے سے، لکھا کر کے سکھانے سے نہیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھ کر کے سیکھی جاتی ہیں۔ واللہ صحابہ جاتے تھے، آج نبی کے ساتھ رہیں گے دیکھیں گے کیا کیا عمل کرتے ہیں۔ دیکھو نا بہت کم سن صحابہ نے ایسے عمل کیے کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا کرتے تھے، اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے۔ ماں باپ گھر میں ایسا کریں گے تو بچے ایسا نہیں کریں گے۔ ماں باپ 6 بجے 7 بجے اٹھیں گے تو بچے کیا ان سے پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے؟ ماں باپ اگر وقت پہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا بچے کو ڈانٹ سکتے ہیں کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ واللہ اسلام ایسا نہیں ہے، ایک حد ہے، ایک دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ کہا جب اللہ کا ذکر کر کے بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کہتا ہے تو جگہ ہی نہیں ملی یہاں، اور جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ کہہ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان کیا کہتا ہے؟ کھانا نہیں ملا۔ اب بولو غصے سے آئے، کیسے آئے، تنگ ہو کے آئے، پریشان ہو کر کے آئے، جیسے آئے گھر میں داخل ہو گئے، بھائی ساتھ میں ایک اور کو بھی لے آئے، پتہ نہیں چلا آگے اندر۔ اب اس نے خرابیاں کرنی، کیونکہ وہ دشمن ہے، وہ خرابیاں کرے گا، تو اس کے شر سے بچنے کے لیے گھر میں داخل ہو تو دعا۔ بندہ آ رہا ہے، مسجد کے دروازے پہ آیا، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ دیکھو درود و سلام بھی، بخشش کی دعا بھی،
رحمت کی دعا بھی کہ اللہ اب رحمت کے دروازے کھول دے، تیرے گھر میں آ گیا۔ اب اللہ کے گھر میں آ کر کے رحمت کی دعا کرنے کے بعد بھی بندہ آیا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، بیٹھا السلام علیکم، غلط بات ہے۔ خطبے کے دوران کسی کو سلام کرنے کی ضرورت ہے؟ کسی سے مصافحہ کرنے کی ضرورت ہے؟ فون اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ بالکل نہیں۔ آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، بالکل نہیں ایسے کر سکتے۔ دیکھو شیطان کو چھوڑ دیا، باہر نکلے تو بھی ذکر، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اللہ اب تیرے فضل کے لیے نکل رہا ہوں میں، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے۔ تو کہا جب بندہ بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھاتا ہے، بسم اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو شیطان کہتا ہے آج تو مجھے یہاں جگہ بھی نہیں ملی اس گھر میں، اور مجھے کھانا بھی نہیں ملا۔ کتنی ہوئی؟ 6 چیزیں۔ 7ویں چیز جو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہے وہ کیا ہے کہ انسان اس کے شر سے بچے۔ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ 2 دن 3 دن 4 دن لگاتار عمل کرے گا نا تو انشاءاللہ اس سے اس کا فائدہ ہوگا، وہ چیز کبھی ایسی ہوگی نہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے برتن گرا، ٹوٹ گیا، بچہ گر گیا، کوئی چیز ہوگی تو برا کہتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں؟ اوہ شیطان نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، یا کچھ غلط الفاظ غلط جملے زبان سے نکلتے ہیں، معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، کچھ ہوئے تو کوئی ایسا غلط جملہ کبھی نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ امام حرم عبد الرحمن السدیس اپنا ذکر کرتے ہیں، والدہ کا بچپن میں کوئی شرارت کر رہے تھے تو سبزی میں مٹی پڑ گئی، ماں نے کیا کہہ دیا؟ جب تجھے اللہ کعبہ کا امام بنائے۔ بولو کیا یہ دعا دی ہے، لیکن انداز کیا؟ جب ڈانٹنے کا انداز۔ تو کوئی ایسی بات ہو کیا آپ نے بچوں سے کہے تیرے اوپر اللہ رحم کرے، کہے گا کوئی؟ ایسے جملے کہنے چاہیے، اچھے جملے کہنے چاہیے۔ جب کوئی گرے کچھ ایسا ہو تو یہ نہیں کہنا چاہیے شیطان نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ آپ کہیں گے عجیب بات بتائی مولوی نے، گرا اور کہے بسم اللہ، میں گروں وہ پڑھے بسم اللہ۔ ہاں دلیل کیا؟ سنو دلیل۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعصرت دابہ، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر ردیف تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اونٹنی کو ٹھوکر لگ گئی، اونٹنی ہماری پھسلی، تو میں نے کیا کہا؟ تئس الشیطان، برا ہو شیطان، برائی ہو شیطان کے لیے، شیطان ایسا ہو۔ کیوں؟ ہماری اونٹنی پھسل گئی، ٹھوکر لگی اونٹنی کو، ایسا جملہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تقل تئس الشیطان، اسامہ یہ مت کہو، جب کوئی بندہ گرتا ہے، کوئی چیز گرتی ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے، تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ شیطان پھولتا ہے، حتی یکون مثل البیت، گھر کی طرح چوڑا ہو جاتا ہے، وَيَقُولُ قُوَّتِي، اور وہ شیطان کیا کہتا ہے؟ ہاں دیکھا میری طاقت کو مانا نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو شیطان کتنا خطرناک ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے اس وقت؟ کہتا دیکھا میری طاقت کو مانا یا نہیں مانا۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، بل قل بسم اللہ، جب کوئی گرے، کوئی جانور گرے، کوئی ایسی بات ہو تو زبان سے بسم اللہ کہو، اس سے کیا ہوگا؟ یصغر الشیطان حتی یکون مثل الذباب، شیطان چھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا اور حقیر ہوتا ہے مکھی کی طرح، مثل الذباب، ذباب کہتے ہیں گندی مکھی کو، اور نحل کہتے ہیں اچھی، یہ شہد والی مکھی کا نام نحل، اس کو ذباب نہیں کہتے، ذباب گندی، یہ جو گندگی میں بیٹھتی ہے وہ مکھی کا، شیطان ایسے ہو جاتا ہے جیسے مکھی ہو۔ پتہ کیا چلا؟ شیطان سے بچنے کے لیے، اس کے وسوسے سے بچنے کے لیے ہمیشہ کیا کہنا چاہیے؟ بسم اللہ، ہمیشہ بسم اللہ۔ اسی طرح سے اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مشہور حدیث صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان، جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے بھاگتا ہے، بھاگتا ہے اس کو۔ ابو حاتم الصالح کہتے ہیں میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو ملنے گیا، اور ساتھ میں میرا لڑکا میرے ساتھ تھا، میرے لڑکے کو آواز آ رہی کوئی بلا رہا ہے،
اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں. دوبارہ ایسا ہوا، بلا رہا کوئی، آواز آ رہی، وہاں اندھیرے میں کوئی نہیں. واپس آ کر کے ذکر کرتے ہیں کہ ایسی ایسی بات ہوئی آج ہمارے ساتھ، باپ بیٹوں کے ساتھ. حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں نے ابو ہریرہ سے سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب اللہ اکبر کہا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. تم نے ایسا دیکھا تھا تو اللہ اکبر کہہ دیتے، بس اللہ اکبر کہہ دیتے. اللہ، وہ تو کیا بات ہے. اللہ، ایسا ہوتا ہے کبھی جنگل میں چل رہے ہیں، اندھیرے میں چل رہے ہیں، کوئی ایسی بات آ گئی، کوئی کچھ نہیں ہے، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنا چاہیے. بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ نودی للصلاۃ اذن، جیسے اذان کے لیے اذان دی جاتی ہے، تم وہ کلمات سارے کہہ دیتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. شیطان کا نام و نشان بھی نہیں رہتا وہاں پہ. تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ اکبر ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اللہ اکبر کہنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. وقت ہو گیا آخری پوائنٹ شیطان کی چال سے بچنے کے لیے، اور بہت ہی مین پوائنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر چیز سے، ہر نقصان سے بچنے کی، سیفٹی کی ایک بہترین دعا. حضرت عثمان ابن عفان راوی حدیث ہیں 3388 سنن ترمذی کی روایت. عثمان ابن عفان کیا کہتے ہیں؟ کان النبی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا یقول الرجل بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. جب کوئی بندہ اس دعا کو صبح میں پڑھ لیتا ہے 3 مرتبہ، شام میں پڑھ لیتا 3 مرتبہ، لا یضرہ حتی یصبح لا یضرہ حتی یمسی، صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک کوئی نقصان نہیں ہوگا، شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک کوئی نقصان نہیں ہوگا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو شیطان کے شر سے بچنے کے جو آپ نے 7-8 پوائنٹ سنے ہیں 9، ان میں سے ایک بہترین پوائنٹ یہ ہے کہ بندہ کم سے کم روزانہ اس کو یاد سے صبح میں پڑھ لے، شام میں پڑھ لے، تو شیطان کے شر سے بچے گا. شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، خطرناک دشمن ہے. انسان کے نقصان کرانے کے بعد کہتا ہے میری کوئی خطا نہیں ہے، وہاں پہ بھی ایسا کہہ دے گا. اس سے بچنے کی چالیں ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے. اور سب سے بہترین چیز جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے 39 آپ نے سنی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا شیطان، اور آپ شیطان کے شر سے محفوظ، آپ کا گھر محفوظ، آپ کے بچے محفوظ، آپ امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے گھر میں، راستے میں، سفر میں، ہر چیز میں آپ اللہ کی حفاظت میں ہو. کیوں؟ اذکار کرنے کے بعد. اور جب ایسا نہیں کرتے تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں جو بندہ مجھے نہیں یاد کرتا ہے. تو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والا شیطان کی شر سے بچتا ہے، اللہ کی حفاظت اور امان میں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو یاد کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.